آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماسلو ہائرارکی آف نیڈس۔ ماسلو نے سب سے پہلے ہائرارکی میں 5 نیڈس کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد 3 نیڈس مزید ایڈ کیا ہے، وہ ہے کوگنیٹو نیڈس ہیں، ایستھیٹک نیڈس ہیں اور ٹرانسینڈنس کے نیڈس ہیں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹاپک ہے ماسلو ہائرارکی آف نیڈس۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیں گے۔ ابراہم ماسلو 1908 کو پیدا ہو گئے ہیں اور 1970 کو وفات پا چکے ہیں۔ ہی از این امریکن سائیکولوجسٹ، یہ ایک امریکن سائیکولوجسٹ ہیں۔ ابراہم ماسلو فرسٹ انٹروڈیوسڈ the concept of hierarchy of needs in his 1943 paper titled A Theory of Human Motivation۔ ابراہم ماسلو نے سب سے پہلے اس تھیوری کو اپنے ایک مقالے میں پیش کیا اور اس کا ٹاپک یہ تھا تھیوری آف ہیومن موٹیویشن ٹاپک رکھا تھا، اینڈ اگین ان ہز سبسیکوینٹ بک موٹیویشن اینڈ پرسنالٹی، اور اس کے بعد اپنی ایک کتاب موٹیویشن اینڈ پرسنالٹی میں اس تھیوری کا ذکر کیا۔ Maslow theory describes that our actions are motivated by certain physiological and psychological needs۔ ماسلو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے افعال و اعمال جو ہیں وہ نیڈس کے تحت وجود میں آتے ہیں، یعنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، ان ضروریات کی وجہ سے ہم اپنے افعال و اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ہمارے افعال کے پیچھے وہ نیڈس کی موٹیویشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اٹ از بیسٹ تھیوری ان سائیکالوجی، یہ سائیکالوجی میں ایک بہترین تھیوری ہے۔ ہائرارکی میں سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈس ہیں۔ فزیولوجیکل نیڈس مینز جسمانی ضروریات۔ Physiological needs are also called biological needs. These needs are important for survival of life۔ فزیولوجیکل نیڈس کو بایولوجیکل نیڈس کا بھی نام دیا گیا ہے، یعنی یہ نیڈس حیاتیاتی نیڈس ہیں، حیاتیاتی ضروریات ہیں اور انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان کی بقا ممکن نہیں ہے۔ These are basic needs and base of hierarchy needs۔ یہ انسانی ضروریات کی بنیادی اور بیس آف ہائرارکی نیڈس ہیں، اور ہائرارکی میں سب سے پہلے یہ نیڈس ہیں۔ یہ نیڈس کون کون سی ہیں؟ یہ ضروریات جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں، انسانوں کی بقا کے لیے اور دوسرے جانداروں کی بقا کے لیے ضروری ہیں، وہ ہیں ایئر ہے، واٹر ہے، فوڈ ہے اینڈ شیلٹر ہے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈس، حفاظت اور سلامتی کی ضروریات، یعنی ہر انسان اور ہر جاندار کو اپنی حفاظت اور سلامتی چاہیے ہوتی ہے۔ Once a person's physiological needs are met, their safety needs are appeared. These needs are destroyed due to war, family violence, terrorism, lack of work opportunities, economic crisis, etc۔ فزیولوجیکل نیڈس کے بعد سیفٹی اور سیکیورٹی نیڈس کا نمبر آتا ہے۔ یہ نیڈس انسانوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے نیڈس ڈیو ٹو وار کی وجہ سے اور فیملی وائلنس کی وجہ سے، ٹیروریزم کی وجہ سے، لیک آف ورک اپرچونٹی کی وجہ سے اور اکنامک کرائسس کی وجہ سے یہ نیڈس انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، یا انسانوں کو حاصل تو ہوتی ہیں لیکن ان نیڈس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے۔ یہ نیڈس کون کون سی ہیں؟ دیز نیڈس آر سیکیورٹی آف ہیلتھ کی حفاظت ہے، سیکیورٹی ہر انسان کو چاہیے۔ پرسنل سیکیورٹی ہے، ایموشنل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، ریسورسز سیکیورٹی، جاب سیکیورٹی، یہ سارے نیڈس انسانوں کو چاہیے۔ اس کی جاب سیکیور ہونا چاہیے، سیف ہونا چاہیے، ریسورسز سیکیور ہونا چاہیے، وہ فائنینشیلی سیکیور ہو۔ اس کے بعد ہے لو اینڈ بلانگنگ نیڈس، لو اور بلانگنگ کے نیڈس ہیں۔ The third needs are sense of belonging and connection۔ لو اینڈ بلانگنگ کا مطلب ہے محبت اور تعلق کی ضروریات۔ تو ہر انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ارسطو کا قول ہے، انسان معاشرتی حیوان ہے، یعنی انسان معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے لو اور بلانگنگ کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ کنیکشنز کو استوار کرتا ہے، قائم کرتا ہے۔ اس نیڈس میں ہیومن ریسیو لو، ریسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹینس فرام ادر۔ اس میں انسان محبت کرتا ہے، محبت کو ریسیو کرتا ہے دوسروں سے،
دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہے اور دوسروں کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے۔ These needs are achieved from family. یہ نیڈس کہاں سے حاصل ہوں گی؟ فیملی سے حاصل ہوتی ہیں۔ فیملی سے انسان محبت کرتا ہے، تعلقات تو ہوتے ہی ہیں، اور فیملی اس کو محبت دیتی ہے۔ فرینڈشپ سے یہ نیڈس حاصل ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے سوشل گروپ سے یہ نیڈس حاصل ہوتی ہیں۔ ڈفرینٹ آرگنائزیشن بناتا ہے، اس میں حصہ لیتا ہے۔ پارٹنر سے لو اور بلونگنگ کے نیڈس حاصل ہوتی ہیں، کلیگ سے اور منٹور سے۔ Absence of this element many people face anxiety and depression. اگر انسانوں کی زندگی سے یہ لو اور بلونگنگ کا فیکٹر یا ایلیمنٹ ایبسینس ہو تو انسان انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ لو اور بلونگنگ کے نیڈس کون سے ہیں؟ These needs are family, friendship, partner, trust, accept, etc. جیسے فیملی ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، فرینڈشپ ہوتی ہے ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پارٹنر ہر کسی کو ضرورت ہوتا ہے، ٹرسٹ ضرورت ہوتی ہے۔ فورتھ میں ہے اسٹیم نیڈس، عزت کی ضروریات، یعنی ہر انسان کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزت دوسروں کی عزت کرنا چاہتا ہے اور اپنی عزت دوسرے کریں وہ بھی چاہتا ہے۔ اسٹیم از دا ریسپیکٹ اینڈ ایڈمائریشن آف اے پرسن۔ اسٹیم کا مطلب ہے عزت اور دوسرے اس کی تعریف کریں۔ اٹ انکلوڈ سیلف رسپیکٹ اینڈ رسپیکٹ بائی ادر۔ اس میں سیلف رسپیکٹ بھی شامل ہے، یعنی انسان اپنی عزت بھی کرے، اپنی نظروں میں بھی اس کی کوئی عزت ہو اور دوسرے بھی اس کی عزت کریں۔ ٹرو ورژن آف اسٹیم نیڈس۔ اسٹیم نیڈس کے دو ورژن ہیں، ٹو ٹائپس ہے۔ لوور ورژن آف اسٹیم نیڈس، اسٹیم نیڈس کی ایک لوور ورژن ہے۔ وہ کون سی ہے؟ رسپیکٹ فرام ادر، انسان دوسروں سے رسپیکٹ چاہتا ہے، دوسرے اس کی عزت کریں یہ چاہتا ہے، اور یہ لوور درجہ ہے۔ نیڈ آف اسٹیٹس، جیسے ہر انسان کو معاشرے میں ایک اسٹیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک اسٹیٹس ہو، مقام ہو، تاکہ لوگ ریکوگنیشن اسی کے ذریعے سے اس کی پہچان کریں اور وہ فیم ہو، معاشرے میں وہ فیم حاصل کریں اینڈ اٹینشن حاصل کریں۔ ہائر ورژن آف اسٹیم نیڈس، ہائر ورژن میں ہے سیلف رسپیکٹ، انسان اپنی عزت کرنا چاہتے ہیں، اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت ہو۔ وہ کیسے آئے گی؟ نیڈ آف اسٹرینتھ، اگر اس کے اندر اسٹرینتھ ہے، کمپیٹنسی ہے، اس کے اندر پوٹینشیل ہے، ایبلٹی ہے، اس کے اندر اہلیت ہے، تو وہ سیلف رسپیکٹ کرتا ہے، خود کی عزت کرے گا۔ فریڈم، اگر اس کو ملتا ہے سیلف کانفیڈنس اینڈ ماسٹری، اور وہ کسی چیز میں ماسٹر ہے، کسی چیز کو اچھے سے کر سکتا ہے، تو اس کے اندر سیلف کانفیڈنس آئے گا۔ ففتھ میں ہے کوگنیٹیو نیڈس، علمی ضروریات یا علم کی ضرورت۔ آفٹر اسٹیم نیڈس، کوگنیٹیو نیڈس کم نیکسٹ ان ہائرارکی، یعنی ہر انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ علم ایک چراغ کی مانند ہے، اگر اندھیرے میں چراغ نہ ہو تو راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اسی طریقے سے علم اگر نہ ہو تو بھی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسٹیم نیڈ کے بعد کوگنیٹیو نیڈس کا درجہ آتا ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بیکم ایجوکیٹڈ، یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اور معاشرے میں ایجوکیٹڈ بننے کے لیے کوگنیٹیو نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دس اسٹیج پیپل شو ولنگنیس ٹو اچیو ایجوکیشن اینڈ نالج، اس اسٹیج میں لوگ ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے ولنگنیس ہوتے ہیں۔ دیز نیڈس آر انفارمیشن، یہ نیڈس کون کون سے ہیں؟ انفارمیشن ہے، معلومات ہے، کمپریہینشن ہے، کسی چیز کو اچھے سے سمجھنے کی ایک طاقت اور اہلیت ہوتی ہے۔ کیوریوسٹی ہے، کریٹیوٹی اینڈ میننگ، اور کسی چیز کے معنی تک پہنچنے کی ضرورت، یعنی کسی چیز کے معنی تک پہنچنے کی اہلیت۔ اس کے بعد ہے ایستھیٹک نیڈس، جمالیاتی ضروریات، یعنی جمال کہتے ہیں حسن کو کہتے ہیں، ہر انسان خوبصورتی کو، جمال کو چاہتا ہے۔ آفٹر ریچنگ کوگنیٹیو نیڈس پیپل پروگریس ٹو ایستھیٹک نیڈس، کوگنیٹیو نیڈس کے درجے تک پہنچنے کے بعد انسان اور دوسرے لوگ جو بھی ہیں وہ ایستھیٹک نیڈس کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ دس از ایبلٹی ٹو اپریشیٹ بیوٹی آف اراؤنڈ وتھ ان دا ورلڈ اینڈ ونز سیلف۔ ایستھیٹک نیڈس ایک ایسی ایبلٹی ہے جس انسان کے اندر یہ ایستھیٹک نیڈس کی ایبلٹی ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد جہاں بھی وہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو پالتا ہے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس خوبصورتی کو، اچھائی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ دیز آر پلیزنٹ انوائرمنٹ اینڈ ویلیوز، مثلاً ویلیوز کیا ہے؟ انسانی قدریں، یہ ایک خوبصورتی ہے، قدر جو ہے وہ ایک ویلیو ہے، اس میں ویلیوز اور اچھائی میں بھی ایک خوبصورتی ہے۔ سیونتھ میں ہے سیلف ایکچوائزیشن، خود حقیقت کی ضروریات۔
اٹ از ریئلائزیشن آف فل پوٹینشیل، یعنی اپنے فل پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں۔ اپنے پوٹینشیل، اپنی ایبیلٹی کو جان لینا، اپنے اندر جو ایبیلٹی ہے اپنی خودی تک رسائی حاصل کرنے کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں۔ اٹ از ڈیزائر ٹو اکمپلش ٹو ایوری تھنگ دیٹ ون کین، اس سٹیج میں انسان ہر وہ چیز کرنا چاہتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس چیز کی ڈیزائر ہوتی ہے۔ ان دس سٹیج پیپل آر انٹرسٹڈ ٹو فلفلمنٹ آف پوٹینشیل سیلف اویئر، اس سٹیج میں انسان اپنے پوٹینشیلز کو پورا کرتا ہے اور اپنے بارے میں اویئر ہوتا ہے، سیلف اویئرنیس آتی ہے اس کے پاس، اینڈ ناٹ اونلی سکسیڈ پریویس نیڈس بٹ ماسٹر دیم، اس سٹیج میں جو پچھلے جو ضروریات کی ہم نے سٹیجز بیان کی ہیں اس کو کامیابی سے عبور نہیں کرتا ہے بلکہ ان ضروریات میں وہ ماسٹر ہوتا ہے۔ اٹ از ویلیو بیسڈ سسٹم، یہ ایک ویلیو بیسڈ سسٹم ہے۔ 7 سٹیپ، دیز نیڈس آر، یہ نیڈس کون کون سی ہیں؟ پارٹنر ایکویزیشن ہے، پیرنٹنگ ہے، پرسوئنگ گولز، اس میں گولز بناتا ہے، یوٹیلائزنگ اینڈ ڈیولپنگ ٹیلنٹس اینڈ ایبلٹیز، اس میں انسان اپنے ٹیلنٹ اور ایبلٹیز کو یوٹیلائز کرتا ہے اور ان کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے۔ لاسٹ میں ہے ٹرانسنڈنس نیڈس یا اسپریچول نیڈس کا بھی نام دیا گیا ہے، ماورائی ضروریات، یعنی اس میں انسان جسمانی ضروریات سے ہٹ کر روح کی ضروریات کی طرف بڑھتا ہے۔ ماورائی جسم، ماورائی طبیعت جو ضروریات ہوتی ہیں، روح کی ضروریات، ان ضروریات کو حاصل کرتا ہے۔ اسپریچول نیڈس ڈیفر فرام ادر نیڈس، جو دوسرے نیڈس ہم نے بیان کیا ہے اس سے یہ اسپریچول نیڈس یا ٹرانسنڈنس کے نیڈس مختلف ہیں۔ when this needs is met it produces feeling of integrity، جب اس درجے تک انسان پہنچتا ہے تو اس کے اندر جو ہے راست گوئی کی ایک طاقت آتی ہے، وہ ایک سچا انسان بنتا ہے، وہ ایک امین بنتا ہے، امانت دار بنتا ہے۔ in this stage human think beyond oneself، altruism and spirituality، اس سٹیج میں انسان بیانڈ دا سیلف سوچتا ہے، ماورائے جسم، اور لوگ جو سوچتے ہیں اس سے ماورا سوچتا ہے، اس سے اوپر سوچتا ہے، یعنی اس میں انسان آگے بہت آگے جاتا ہے، وہ ایک آفاقی شخصیت بن جاتا ہے، ایک آفاقی سوچ کا مالک بن جاتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کی خیر کے بارے میں سوچتا ہے۔ اٹ از ہائیسٹ اینڈ موسٹ ہولسٹک لیول آف ہیومن کانشیسنس، یہ انسانی شعور کی بلند اور عرفہ و اعلیٰ منزل ہوتی ہے۔ Thank you for watching our video.